اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو گزارنے کے بعد آخرت سے پہلے ایک دوسرے عالم میں جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ عالم برزخ یا عالم قبر کہتے ہیں۔ یعنی جب انسان انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے جو زندگی میں کیا ہے سب ختم ہو گیا، قبر میں گئے سب ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ دنیاوی زندگی مکمل کرنے کے بعد قبر میں جانے والا جب جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال کے مطابق قبر کے حالات کو دیکھتا ہے، اور قبر کے حالات انسان کے اعمال پر موقوف ہے۔ جیسا عمل قبر انسان کا ہوتا ہے، قبر میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملے کیا جاتا ہے۔ انسان 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، ایک دنیا کا، اس کے بعد قبر کا، اس کے بعد آخرت کا۔ دنیا کی زندگی مکمل کرنے کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے۔ قبر میں عذاب بھی ہے اگر وہ نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور قبر میں راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے اگر اس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری۔ ایک بندے مومن جب قبر میں جاتا ہے تو بندے مومن کے لیے وہ راحت کا سامان قبر بن جاتی ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی مومن کی زبان سے جو فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں 3، وہ مومن ان تینوں سوالوں کا جواب صحیح دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کی زبان پر سچی بات کو دنیا کی زندگی میں اور قبر میں جاری کر دیتا ہے۔ مومن سے سوال کرتا ہے فرشتہ، من ربک، تمہارا رب کون؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ مومن سے سوال کرتا ہے فرشتہ، ما دینک، تمہارا دین؟ وہ کہتا ہے دین اسلام، میرا دین اسلام۔ وہ فرشتہ مومن سے سوال کرتا ہے تیسرا، من نبیک، تمہارے نبی کون؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب پوچھا جاتا ہے تم نے اس آدمی کو کیسے جانا کہ تمہارے نبی ہیں؟ وہ کہتا ہے ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، اللہ کی کتاب سے جانا، اور اس کو مانا بھی، اور اس کی تصدیق بھی کی، اور دنیا کی زندگی میں نبی کے طریقے پر بھی ہم نے زندگی گزاری۔ اور اس مومن کے لیے وہ قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، اور جنت کے باغوں میں سے وہ قبر اس کا باغ بن جاتا ہے۔ لیکن کافر ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ 3 سوال ہوتے ہیں، مشرک ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ 3 سوال ہوتے ہیں، منافق ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ 3 سوال ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ 3 سوال ہوتے ہیں، نافرمان ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ 3 سوال ہوتے ہیں، ہر ایک سے ہوتے ہیں۔ لیکن کافر جب ہوتا ہے تو جب اس سے کہا جاتا ہے یہ تینوں سوال کیے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ندا لگواتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے جھوٹ بول رہا ہے، آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ جب کافر کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھلتا ہے تو جہنم کے دروازہ کھلنے کی وجہ سے اس کی قبر میں گرمی آتی ہے، گرم ہو جاتا ہے، اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں پیوست ہو جاتی، گھس جاتی ہیں، اور بے پناہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا۔ اور یہ آیت جو میں نے بھی پڑھی ہے وہ عذاب قبری کے تعلق سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے،
دونوں کو عذاب ہو رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو ان دونوں کو کسی بہت بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, معمولی چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا, جہاں جاتا تھا جیسے رہتا تھا ویسے تیسے پیشاب کر لیتا تھا, پاکی صفائی کا احترام نہیں کرتا تھا, پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا, اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کرتا تھا, لوگوں کی غیبت کرتا تھا, اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ان باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے. اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے ہم کیسے زندگی گزاریں, کہ اس دنیاوی زندگی میں کون سے اعمال کریں کہ عالم قبر میں ہم کو جانا ہے, وہاں ہماری قبر کیسے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے, راحت کا سامان بن جائے, اطمینان کا ذریعہ بن جائے, خوشنودی کا ہم محل بن جائے. یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کو اللہ کے مطابق گزار